اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے مینار پاکستان پر ہونے والے اس واقعہ سے انتہائی صدمہ پہنچا ہے۔ دل تکلیف محسوس کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور ہم کردار کے لحاظ سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہم ایک عظیم قوم تھے، ہماری روایات انتہائی عظیم تھیں، ہماری قدریں بہت اعلیٰ تھیں، ہم ایک غیرت مند قوم تھے، ہم غیروں کی عزتوں کے رکھوالے تھے۔ آج کیا ہو گیا کہ ہماری اپنی ہی عزتوں کے جنازے ہمارے اپنے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہم کس مقام پر تھے اور آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اس قسم کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں گناہ کسی ایک فریق کا نہیں، بلکہ ہمارا پورا معاشرہ اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہے۔ ہم نے وہ سبق ہی یاد نہیں رکھا جو اسلام نے ہمیں سکھایا تھا، ہم نے وہ باتیں یاد ہی نہیں رکھی جو اللہ کے قرآن نے ہمیں سکھائی تھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رویوں میں بدلاؤ آئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محفوظ ہو جائے اور اس قسم کے واقعات سے پاک ہو جائے، تو پھر ہمیں اسلام کی تعلیم کی طرف واپس جانا ہوگا۔ کیا اللہ کا قرآن یہ نہیں کہتا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ؟ عورتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے گھر میں رہا کرو اور پہلے کے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو اس انداز سے نہ سنوارا کرو کہ تم لوگوں کی نظروں کا نشانہ بن جاؤ اور گناہ کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاؤ۔ سامعین، کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں؟ کیا ہم نے یہ گواہی نہیں دی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا اور گواہی دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع ہو کر اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہم نے کبھی بھول کر بھی قرآن نہیں پڑھا، ہم نے کبھی بھول کر بھی نبی کا فرمان نہیں سنا، اور اگر کبھی قرآن پڑھا تو قرآن کے معانی سے نا آشنا رہے، قرآن کے مطالب سے نا آشنا رہے، قرآن فہمی سے کوسوں دور رہے۔ کیا اللہ کا قرآن مردوں سے یہ نہیں کہتا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا
فروجہم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ سارے مسلمان مرد اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنے نفسوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور عورتوں کے لیے اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومن عورتوں کو بھی بتا دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اور اپنے نفسوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینتوں کا اظہار نہ کیا کریں، اور دوسرے مقامات پر اپنی اوڑھنیوں کو یعنی دوپٹوں کو جھکا کر رکھا کرنے کا حکم آیا ہے، اور بناؤ سنگھار بازاری مردوں کے لیے کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور حیا سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا الحیاء من الایمان؟ اور کیا میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کے کئی شعبے ہیں اور اس کا ایک شعبہ حیا ہے؟ اور کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب حیا ہی باقی نہ رہا تو پھر جو تیرے جی میں آئے سو کر۔ سامعین، ہم اس وقت تک ٹریک پر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم اپنا کھویا ہوا سبق دوبارہ یاد نہیں کریں گے۔ یاد رکھو، مرد ہو یا عورت، جب تک یہ دونوں اسلامی اصولوں پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک معاشرے میں امن پیدا نہیں ہوگا۔ اور ہمارا جو مذہب ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں، یہ تو ہمیں سب سے پہلا درس ہی حیا کا دیتا ہے، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا حیا فرماتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک کنواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمارے حیا کا جنازہ کیوں نکل گیا؟ ہماری آنکھوں میں حیا نہیں، ہمارے لباس میں حیا نہیں، ہماری حرکات و سکنات میں حیا نہیں، ہماری گفتگو میں حیا نہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حیا سے رہیں۔ وہ حیا ہمارے لباس میں بھی ہو، وہ حیا ہمارے اخلاق میں بھی ہو، اور وہ حیا ہمارے کردار میں بھی ہو۔ اور بطور خاص ہماری خواتین کو ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے گناہ کی دعوت نہ ملے، جس سے نوجوانوں میں ہیجانی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اور اگر کوئی عورت سرعام عوامی مقامات پر، پارکوں میں، بازاروں میں یا مارکیٹوں میں کوئی ایسا لباس پہنے نظر آئے جو گناہ کی دعوت دیتا ہو، جو عریانی فحاشی کا باعث بنتا ہو، تو سب سے پہلے تو اس عورت کو سزا ملنی چاہیے جس نے لوگوں کو گناہ کی دعوت دی ہے۔ اور ہاں، وہ مرد جو کسی عورت کو ایسی حالت میں دیکھتے ہیں اور کھینچے چلے جاتے ہیں اور اپنی حیوانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا اسلام اسے یہ ڈھیل دیتا ہے کہ عورت کو ایسی حالت میں دیکھ کر وہ اپنے آپ سے باہر نکل آئیں، بد اخلاقی اور بدتمیزی کا اظہار کریں؟ نہ،
اسلام کسی طور بھی مرد کو ایسی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ایسی جگہوں سے دور چلے جائیں۔ سامعین محترم، ایسی لڑکی یا ایسی عورت جو ایسا لباس پہنتی ہے اور ایسی حرکات و سکنات کرتی ہے اور ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جس سے مردوں میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو وہ عورت معاشرے کی بدترین عورت ہے، وہ لڑکی معاشرے کی بدترین لڑکی ہے جو ہمارے معاشرے کی اقدار کو پامال کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ایسی عورت کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، اور وہ افراد جو اس عورت کو مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، جو اسے ایسا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، ان کی بھی چھان بین ہونی چاہیے تاکہ ان کو بھی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ ایک خاص معاشرہ ہے، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ہیں، ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہمارا ملک ایک نظریاتی ملک ہے، ہمارا کلچر ایک خاص کلچر ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر اور نبی ہیں۔ ہمیں ایسی جسارت نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا دین لوگوں کی نظروں میں تان کی وجہ بن جائے، جس سے بحیثیت مسلمان قوم ہماری بدنامی ہو، ہمارے خاندان کی بدنامی ہو، اور ہمارے معاشرے کی بدنامی ہو، اور ہمارے ملک کی بدنامی ہو۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ کوئی اپنے قیمتی جواہرات اور اپنا مال اور اپنے سونے کے زیورات اپنے دروازے کے باہر لٹکا دے اور پھر دروازہ بند کر کے سو جائے، اور گزرنے والے لوگ جب ان ہیروں، جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات کو دیکھیں تو یقیناً انہیں دعوت گناہ تو ملے گی، چور تو چوری سے باز نہیں آئیں گے، لوگ تو اس کی طرف لپکیں گے اور چوری کریں گے۔ ایسی صورتحال میں جن لوگوں نے وہ زیورات چرائے ہوں گے، جو اس مال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے، جو اسے چوری کریں گے، جو اس پر جھپٹیں گے، یقیناً ایسے لوگوں کو سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ لیکن جن لوگوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ ان زیورات کو سر عام رکھ چھوڑا، دروازے پر لٹکا دیا، تو سب سے پہلے تو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے گناہوں کا ماحول پیدا کیا۔ سامعین محترم، ہمارے ملک میں جب بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے، اور اس پکڑ دھکڑ میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ کون مجرم ہے، کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ ہے۔ کیا 75 سال کے اس بزرگ کو جب پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، پھر وزیر اعلیٰ کی مداخلت سے اس کو چھوڑا گیا، اب اس کی عزت کا جنازہ تو نکل گیا، اب اس پر انگلیاں تو اٹھ گئیں، تو ہمارے تحقیقاتی جو ادارے ہیں انہوں نے چھان بین میں یہ غلطی کیوں کی کہ بے گناہ بوڑھے شخص کو، ایک حاجی نمازی پاک دامن شخص کو پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، اور پھر اسے وزیر اعلیٰ کی مداخلت پر چھوڑا گیا۔ اس بیچارے بوڑھے کا کیا گناہ تھا؟ وہ اس اذیت سے کیوں دوچار ہوا؟ اس کے خاندان کو اس تکلیف میں کیوں مبتلا کیا گیا؟ اس سے پہلے کہ پکڑ دھکڑ شروع ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم
اس بات پر سوچ و بچار کریں، ہمارے ادارے سوچ و بچار کریں، ہمارے حکمران سوچ و بچار کریں کہ یہ واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ جب تک وہ اسباب دور نہیں ہوتے تب تک ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ گندی نالی میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ان کیڑوں کو مارا جانے لگے تو اور کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو مارا جائے اور پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ تو تب تک جاری رہے گا جب تک وہ گندی نالی جاری رہے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کیڑوں کا خاتمہ ہو جائے اور دوبارہ وہ پیدا نہ ہوں تو اس گندی نالی کو بند کر دیا جائے جس میں وہ کیڑے پرورش پاتے ہیں۔ تو ہمیں دوسری وجوہات کو پکڑنے کی بجائے اصل وجہ کو پکڑنا چاہیے کہ اس نالی کو بند کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ بے حیائی ہے، اس کی بنیادی وجہ آوارگی ہے، اس کی بنیادی وجہ بد چلنی ہے، اس کی بنیادی وجہ ایسے قانون کا نہ ہونا ہے جس سے بے حیائی کو روکا جا سکے، بد چلنی کو روکا جا سکے، اور لڑکیوں کا یوں بن سنور کر بازاروں میں، مارکیٹوں میں، پارکوں میں آنے پر روک لگائی جا سکے۔ بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جائیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جائیں، وہ اپنے فیملی کے ساتھ جائیں اور محفوظ لباس میں جائیں تاکہ وہ محفوظ طریقے سے محظوظ بھی ہو سکیں، اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں اور ان کو ستایا بھی نہ جائے۔ سامعین عزیز وقار، میری آج کی اس گفتگو کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جب تک سوشل میڈیا پر اس طرح کے ننگے ڈانس ہوتے رہیں گے، اس طرح کے ننگے اشارے ملتے رہیں گے اور بد تہذیبی اور بدتمیزی کا غلغلہ بپا ہوتا رہے گا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور نیٹ پر جو نازیبا مواد پڑا ہے، اب ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہیں، دن رات وہ ان کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، تو وہ سارا مواد ان کی دسترس میں ہوتا ہے۔ جب ابھرتے ہوئے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس مواد کو دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات میں ہیجانی کیفیت طاری ہوتی ہے، تو بلا شبہ وہ اس کیفیات سے نکلنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے ایسے واقعات، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، دراصل یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہمارے ماحول میں جو آئے دن فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے اور میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، خواتین چند ٹکوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں، اور پھر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو پورا معاشرہ یکدم ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسا واقعہ کیوں ہو گیا۔ خدا را اس پر روک لگائیں، بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں اور ایسے ذرائع پر قدغن لگائیں جو معاشرے میں ایسی کیفیات کو جنم دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کتنا پاکیزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔